نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک بنی اسرائیل یہود کا تعارف اور اس کی اہمیت ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی ہے بندہ، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد مختلف انبیاء ان کی نسل میں آتے رہے، اور ایک وقت ایسا پہنچا کہ پوری دنیا میں شرک جہالت حد سے زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح بھیجا، کیونکہ نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ تقریباً جتنے بھی آئے ہیں سوائے چند ایک جن کو بچپن میں نبوت ملی تھی، باقی سب کو تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا، اور 950 سال ان کی تبلیغ اور تقریباً 1000 سال ان کی عمر تھی۔ تو نوح علیہ السلام کے وقت میں جو طوفان آیا تھا، اس میں تقریباً یہ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے ختم ہو گئے، سوائے ان کے جو کشتی میں بچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روایت میں آتا ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد میں 3 بیٹے تھے ان کے، حام، سام اور یافس۔ ان سے باقی انسانیت جو ہے وہ آگے بڑھی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے اور میں پیدا ہوئے تھے، اور بت پرستی کا ماحول تھا۔ ان کے والد صاحب جو ہے وہ خود بت بناتے تھے۔ مختلف احادیث اور قرآنی روایت میں آپ اس واقعے کو پڑھیں گے کہ کس طرح اس شرک کے ماحول کو بھی انہوں نے ایک بہانہ نہیں بنایا کہ میں ایک شرک کے ماحول میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، تو میں کیسے اللہ کی عبادت کرتا۔ انہوں نے اپنی تھنکنگ سے، اپنی سوچ سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، تو پھر وہ مختلف علاقوں میں اپنے دین کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے گئے، اور اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا، اور پھر فلسطین میں چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور عرب میں جو ہے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح وہ ان کو عرب کے ریگستان میں اللہ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے گئے، تو حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، جس کی یاد میں آج بھی جتنے بھی لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے پہاڑیوں کے درمیان، وہ ایک عورت کی یاد میں، اس کی قربانی کی یاد میں کرتے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کی نسل سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیدا ہوئے، اور وہ بھی کئی سالوں بعد۔ تو جو حضرت ابراہیم السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اسحاق، ان سے باقی سارے انبیاء جو ہیں ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ ان میں حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے، اس میں یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور جو یعقوب علیہ السلام تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اب عبرانی زبان میں اسرا کے معنی بندہ کے ہوتے ہیں، اور ایل جو ہے اللہ کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں عبداللہ ہوتا ہے۔ اور جو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا، اور ان کے علاوہ ان کے 11 بھائی تھے، بنیامین، اور اس کے علاوہ یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا، اسی سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اس کو یہودا کے نام سے پکارا گیا۔ جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 قبائل ہوئے، ان سب کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اب مصر میں بنی اسرائیل کس طرح ہے، وہ واقعہ آپ نے یوسف علیہ السلام کا سنا ہوگا، قرآن میں پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو میں تھوڑا سا مختصر سا اس کو سمرائز کر کے بتا دیتی ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام جو نبی بنے تھے، ان کو بھائیوں نے بچپن میں حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت قافلے والوں کے ذریعے نکلوایا، مصر میں ان کو فروخت کیا گیا، عزیز مصر جو بادشاہ
مصر تھا اس کا کوئی وزیر تھا، اس نے انہیں خریدا اور اپنے محل میں رکھا اپنے اولاد کے طور پر، کہ ان کی شاید اولاد نہیں تھی، تو بعد میں جب وہ بڑے ہوئے تو وہ بہت خوبصورت نوجوان بنے، تو ان کی اپنی جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ ان سے غلط کام کرنے کو کہہ رہی تھی، تو پھر کس طرح یوسف السلام نے خود کو اس سے بچایا. تو اس ان کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے اس کو جیل بھیج دیا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور جیل میں انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. تو جو شخص بچ گیا تھا وہ بادشاہ جب ایک خواب دیکھا کہ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے کہا، تو پھر اس شخص نے جو جیل سے آیا تھا بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے خواب میں جو تعبیر بتائی تھی، جیل میں خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو وہ درست ہوئی، اور آپ کے خواب کی تعبیر وہ شخص درست بتا سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے پھر جب وہاں سے خواب کی تعبیر بتائی اور مینجمنٹ کی کچھ چیزیں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو چوز کیا، پھر وہ وقت کے بادشاہ بنے. تو پھر اپنے بھائیوں کو اور اپنے فیملی کو انہوں نے وہاں سے بلوایا. تو اس طرح وہ مصر میں حکمرانی کر کے وہاں پر رہے. اب یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے تک یا ان کی نبوت تک تو سب جو ان کے خاندان تھے وہ وہیں پر رہے، لیکن کیونکہ وہ اصل نیٹو نہیں تھے، وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے. جو نیٹو تھے نا وہ لوگ تھے کہ قبطی جو قوم تھی وہاں پر مصر میں. تو جب مصر کے حکمران جو ہوتے ہیں وہ ان کو فرعون کہا جاتا تھا. جب یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے اور مقامی لوگ تھے ان کو زیادہ پاور حاصل ہوئی، تو انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. جو یوسف السلام کے بھائی ہیں ان کی اولادوں میں بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کو یہود کہا گیا. اب جو فرعون تھے، فرعون ایک ٹائٹل تھا، اس وقت کے جتنے بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. اب جو فرعون تھے وہ ان کو بنی اسرائیل کو، یعنی ان کی جو اولاد یوسف علیہ السلام کی جو بھائیوں کی اولاد تھی ان کو غلام بنا کر ان سے کام کرواتے تھے اور ان سے مزدوری کرواتے تھے. اپنے ساری یعنی پوری ان کی نسل ہی غلامی میں چلی گئی. تو جو فرعون ان پر اتنے سال رہے حکمران، تو انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ان کی ولادت اس علاقے میں جب ہوئی تو وہ بھی واقعہ سنا ہوگا. فرعون جو ہے وہ لڑکوں کو کس طرح قتل کروا دیتا تھا. اصل میں نجومی جو تھے نا انہوں نے وہ بتایا تھا، فرعون اس وقت کا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کہ آپ کو بنی اسرائیل یعنی جو آپ کی غلام قوم ہے اسی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اعلیٰ سطح کا ہوگا، اور وہ بنی اسرائیل کو ایسی شان و شوکت بخشے گا جو ہر دور میں قائم رہے گی. تو یہ سن کر فرعون جو ہے خوف زدہ ہوا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو وہ اس کو ختم کر دیا جائے. تو ایسا ہوتا رہا، اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ کچھ اس کے جو خیر خواہ تھے مشورہ دیا کہ اس طرح تو یہ سب لوگ ختم ہو جائیں گے تو آپ کی غلامی کون کرے گا. تو پھر یہ کہ وہ ہر سال ایک ذائچہ بنواتا تھا، پھر اس سال وہ قتل کرواتا تھا. جس سال وہ کہتے تھے کہ مطلب جب وہ کہتے تھے نہیں پیدا ہوگا اس سال تو وہ اس سال نہیں قتل کرواتا. جس سال اس میں پھر حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی پیدا ہوئے. پھر جب 1-2 سال بعد دوبارہ نجومیوں نے ذائچہ بنا کر بتایا کہ پیدا ہوگا اس سال وہ بچہ، تو اس سال پھر بچوں کو قتل کروایا. اب یہاں سے ایک چیز اگر کسی کے ذہن میں آ رہی ہو کہ نجومی جو ہوتے ہیں وہ درست باتیں کرتے ہیں، تو یہ قرآن کے نزول سے پہلے کی بات ہے. کیونکہ قرآن میں سورۃ جن میں آتا ہے کہ جب اس سے پہلے نبی اسلام کی آمد سے پہلے آسمانی دنیا پر فرشتے آپس میں بات کرتے تھے، اللہ کا حکم ان کو پتہ چلتا تھا، فرشتے حکم لے کر نیچے آ رہے تھے، تو شیطان وہاں پر بیٹھ کر چوری چھپے سن لیا کرتے تھے. لیکن قرآن کے نزول کے بعد
کوئی بھی نجومی درست بات اس لیے نہیں بتا سکتا، اپنے اندازے سے کوئی بات کہے اور درست ہو جائے تو وہ اور بات ہے، ورنہ کوئی علم غیب جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس پہ پابندی لگ چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، اور نجومیوں کی باتیں درست نہیں ہوتی، اگر کسی کی ہوتی ہیں تو وہ ایک اندازہ ہوگا، یا جسے کہتے ہیں تکا لگ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں درست ہوگی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ واقعہ کہ کس طرح ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا حکم الہی سے، اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس، نہر اندر ہی سے نہریں گزرتی تھیں، تو وہ فرعون کی بیوی آسیہ جو وہاں بیٹھی تھی، انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شکل ایسی تھی کہ ان کو جو بھی دیکھتا اس کو محبت ہو جاتی۔ پھر اس نے فرعون سے بات کی کہ اس بچے کو ہم پال لیتے ہیں، ظاہر ہے تمہارے خوف سے کسی نے بہایا ہے، لیکن یہ کہ وہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارا مددگار بنے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمن کے گھر میں رہ کر پرورش پائی، اور وہیں پہ جو مصر کی تہذیب تھی اس کے سارے ادب اداب سیکھے، اور صبح کے وقت ایک دفعہ وہ واک کرنے کے لیے نکلے، تو ایک جو ان کی اپنی قوم کا شخص، یعنی بنی اسرائیل کا غلام قوم کا شخص تھا، وہ قبطی قوم، وہ جو فرعون کی قوم تھی، اس کے بندے سے لڑ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑا، وہ جو تھا قبطی قوم فرعون کی قوم کا بندہ تھا، کہ میں اس کو سمجھاؤں، اور وہ نہیں ہٹ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا، تو وہ بائی چانس ایسا ہوا کہ مکہ ایسی جگہ پہ لگا کان کے اوپر یا کہیں ایسی نازک جگہ پر کہ وہ بندہ وہیں پہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کروں، میں تو اس کو مارنے کا ارادہ کیونکہ ان کا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ کہ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ گئے تو وہ شخص کسی اور بندے سے الجھ رہا تھا جو ان کی اپنی قوم کا شخص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنی قوم کے بندے کو سمجھانے کے لیے پیچھے کرنا چاہا کہ میں اسے بتاؤں کہ بھی تم کل کسی اور سے لڑ رہے تھے، کسی اور سے لڑ رہے، اس کا مطلب ہے تم جھگڑالو ہو، تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو۔ تو اب وہ راز کسی کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کل کوئی قتل ہوا، مطلب پوچھ تو رہے تھے لوگ، تحقیق میں تھے، لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا سوائے اس شخص کے جو سامنے کھڑا تھا، جس کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص پر وار کیا تھا۔ اب اس شخص نے یہ کہا کہ موسیٰ تم نے کل ایک شخص کو مارا ہے، قتل کر دیا، تم لگتا ہے مجھے قتل کر دو گے۔ اب وہ راز فاش ہو گیا، وہاں جو ایک دو لوگ اور تھے انہوں نے سن لیا، اب فرعون کے دربار میں یہ بات پہنچی، تو وہاں پہ جو ظاہر ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے جو حواری ہوتے ہیں وہ غلام قوم کے خلاف باتیں ہی کرتے رہتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو غلام قوم کا لڑکا تھا اور تم نے اسے پالا، اور آج یہ تمہاری اپنی قوم کے بندوں کو مار رہا ہے، تو تم ایسا کرو کہ یہاں سے نا ان کو نکال دو، ان کو موسیٰ کو نکال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ مجھے مار نہ دیں وہاں سے چلے گئے، اور وہ واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام جو تھے ان تک جا پہنچے، وہ ایک اور نبی تھے، کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا لوکیلٹیز جو ہیں وہ بہت دور دور ہوتی تھیں، آبادیاں، تو ہر ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پہ نبی ہوتا تھا، پھر کچھ دور کسی اور ایریا میں نبی ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ شعیب علیہ السلام کو مقرر کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کافی عرصہ رہے، پھر جب حالات کچھ مناسب ہو گئے وہاں سے وہ واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ جا کے فرعون کو دعوت تبلیغ دو، وہ وہاں پر پہنچے۔ فرعون نے بات نہیں مانی، اور مختلف اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آتے رہے، اور وہ ہر وقت دعا کر کے اس عذاب سے نکلتے بھی رہے، دعا کروا کے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ان کو آزاد نہیں کیا بنی اسرائیل کو۔ تو ایک رات موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی قوم کے سب کو کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کو لے جاتا ہوں، سارے بچوں کو، گھر والوں کو، سب پوری قوم نکلی، اور پیچھے جب فرعون والوں کو جاگ ہوئی تو انہوں نے کہا، رات کا وقت تھا جب جاگ ہوئی، تو فرعون نے کہا کہ فرعون تک بات پہنچی کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے، تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سارے نکلے تو میں بھی پوری قوم کو لے کے جاتا ہوں، ان سب کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا وہ عصا، وہ جو لکڑی اٹھائی تھی وہ ماری، تو وہ پورا ایک سمندر میں راستہ بن گیا خشکی کا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے نکلے، ان کا آخری بندہ نکل رہا تھا، اور ادھر فرعون کا جو ہے اس میں انٹر ہو رہے تھے، جیسے فرعون کی پوری قوم
اندر انٹر ہوئی تو سمندر آپس میں مل گیا. اس طرح فرعون کی پوری قوم غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی. لیکن اس کے بعد نکلنے کے بعد جو یہود تھے وہ صحرائے سینا میں جب وہ انٹر ہوئے سمندر سے نکل کر، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو پتہ تھے بتائے، اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ سے اپنی آسمانی کتاب تورات اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. تو وہ چلے گئے کوہ طور پر. وہاں پر ان کا جو سٹے تھا وہ روایت میں آتا ہے کہ 10 دن تھا یا 30 دن، یعنی 1 مہینہ تھا. وہ وہاں پہ رہے، اور کچھ وجوہات کی وجہ پر وہ جو وعدہ کر کے گئے تھے میں اس دن کو آؤں گا، اس سے وہ تھوڑا ڈیلے ہو گئے، کیونکہ ان کو مزید کچھ دن وہاں پہ رہنا پڑا. تو ان کی قوم نے پیچھے سے نکلتے ہوئے جو اپنے زیورات وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، تو بوجھ بھی تھا ظاہر ہے، وہ زیورات کھا پی تو نہیں سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے، وہ کوہ طور پر ان سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور تورات جو کتاب ان کو ملنی تھی اس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا. تو پیچھے جو قوم میں ایک شخص تھا سامری اس کا نام تھا، اس نے ان اپنے جو لوگ ہیں ان سب سے کہا کہ تم لوگ زیوروں کا بوجھ اٹھا کے پڑتے ہو، تو میں تمہیں آمد سارے زیور دوسرے سونا پگھلا کر کچھ ایسی ٹیکنیک سے ایک بچڑا بنایا. کیونکہ فرعون کی جو قوم تھی نا وہ پوجا کرتی تھی گائے کی. تو ظاہری طور پر جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے حکمرانوں سے مرعوب ہوتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکمرانوں کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے. تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کی پوجا، ان کے دل میں وہ ایک عقیدت تھی کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو گائے کی طرح عبادت کرتے ہیں. تو سامری نے جب ان کے لیے بچڑا بنایا، اور ٹیکنیکلی اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی کہ جب وہ اس کا منہ ہلاتے تھے تو آواز پیدا ہوتی تھی. اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی تھا کہ وہ سامری جو تھا اس نے، وہ جادوگر تھا بیسیکلی، اس نے نا وہ دیکھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام. روایات میں آتا ہے، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بلانے کے لیے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، تو ان کے جو پاؤں کے نشان تھے اس کی مٹی اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس بچڑے میں ڈالی، جس سے وہ قدرتی طور پر اس کے اندر ایسی آواز نکلتی تھی. تو پھر بہرحال ہوا یہ کہ قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور وہ بھی 3 حصوں میں کچھ لوگ بٹ گئے تھے سارے لوگ، کہ کچھ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، کچھ منع کر رہے تھے، اور کچھ بالکل نہ منع کر رہے تھے نہ عبادت کر رہے تھے. ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم ان کی بات نہیں مانی. ہارون السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کو بھی نبوت سے سرفرازہ تھا. اب ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، قوم نہیں مانی. موسیٰ علیہ السلام نے واپس آئے تو ان کو بہت غصہ آیا. اپنے بھائی سے بھی انہوں نے غصے سے بات کی، اور بعد میں اس قوم کے لیے سزا مقرر ہوئی کہ جن لوگوں نے منع نہیں کیا تھا بچڑے کی پوجا سے، ان کو کہا گیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے. تو ایک ہی دن میں ہزاروں قتل ہوئے. اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو نافرمانی کی اور جو بچڑے کی پوجا کی، اس کے وجہ سے ان کو صحرائے سینا میں کئی سال یہ بھٹکتے رہے، کیونکہ انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں کی تھیں. وہ اب قرآن کی مختلف آیات میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے پھر جو ہے ذمہ داریاں پوری نہیں کی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ان پر انعام کی. اپنے وقت کی یہ لاڈلی قوم تھی، اور اس وقت کی یہ مسلمان قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت دی. تو ہم مختلف آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا. اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے بارے میں قرآن میں جو مختلف آیات آتی ہیں، ہم اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جن برے کاموں کے مرتکب ہوتے تھے ان میں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ تو ان پر خدا کی لعنت اس لیے ہوئی کہ یہ کیے گئے جو اللہ نے ان سے وعدے تھے وہ توڑے انہوں نے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ ان کی عہد چکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ ہمارے کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، انہوں نے ہماری یاد دہانی کا اکثر حصہ فراموش کر دیا اور تم ان کی خیانتوں پر برابر مطلع ہوتے رہو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا علاوہ چند افراد کے لحاظ سے ان سے درگزر کرو، ان کی طرف سے کنارہ کشی کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ مائدہ کے آیت نمبر 12 میں ہی فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے 12 سرداروں کو مقرر کیا۔ اب بنی اسرائیل کا ایک نافرمانی اللہ کی یہ بھی تھی اور خلاف ورزی یہ بھی کرتے تھے کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اپنے نبی کو، کیونکہ ان کے بہت زیادہ قبائل ہوئے، پھر اس میں انبیاء بھی بہت آئے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان سے مٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی یہ نافرمانی بھی کرتے اور حد سے بھی بڑھ جاتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان پر ذلت حاصل کی۔ اب یہ اتنے زیادہ نافرمانی کرنے والے تھے کہ اپنے انبیاء کو بھی قتل کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی آتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد چند کے علاوہ سب لوگ جو ہے وہ منحرف ہو گئے۔ اب ہم اپنا حال دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے بھی تو اللہ نے عہد لیا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا ہم ان سب کوالٹیز، یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سے وعدے لیے، ہم سے بھی تو اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، ہم سے بھی وعدے لیے ہوئے، تو کیا ہم نے یہ پورا کیا؟ ہمیں اپنا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لینا چاہیے نا۔ اصل میں جو سابقہ انبیاء کے قصے ہیں، جیسے پیچھے میں نے قصص، یہ آپ کا جو ایک ٹاپک تھا کہ قرآن کا اسلوب تاریخ کو کیوں بیان کرتا ہے، کس لیے، کچھ وجوہات میں نے لیکچر میں بولی تھی نا، اس لیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں جو ان لوگوں نے کی اور پھر یہ اللہ کے غضب میں کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد کرنا، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو یہ ذکر جہاں تھا اس کو بھی چھپایا کرتے تھے۔ اب مختلف آیات میں بھی آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا وہ اس کی انٹرپریٹیشن کچھ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں اس میں دی ہوئی تھیں، اور کچھ جو صحابہ بعد میں ایمان لے کر آئے اس میں بھی یہ کہا کہ اب سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں دیکھیں نا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم ایسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اسے بہت قیمت پر بیچا، ان کا یہ جو کاروبار ہے بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح چھپاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، اب میں آپ کو حدیث ایک بتا رہی ہوں کہ
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد یہودی عورت کو لگا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مدینہ کی اسٹیٹ جب قائم ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ثالث یعنی ایک قاضی یا جج کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا یہود کا یا مسلمانوں کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جج کے طور پر ہوں گے. تو عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا، اور زنا کی سزا جو ہے سٹوننگ سٹیل ڈیتھ یعنی اس کی ان کو رجم کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری تورات میں کیا اس کی سزا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس کی سزا ہمارے علماء نے اس کی بتائی کہ اس کے چہرے کو ہم کالا کر دیں، گدھے پر الٹا سوار کر کے گھمائیں علاقے میں. ہمارے ہاں بھی کچھ ابھی بیکورڈ ایریاز میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سزا قرآن یا تورات کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی اس میں سے نہیں تھی. تو عبداللہ بن سلام جو اسلام لا چکے تھے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تورات منگوا لیں. تو وہ جو شخص جس نے تورات پڑھنا شروع کی تو رجم والی جو آیت تھی نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگ گیا. سید جو عبداللہ بن سلام تھے انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ. جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو پھر وہ آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی. تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام جو تورات کے اسکالر بھی تھے اسلام سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں آیت رجم موجود ہے، یہ اس کو چھوڑا اور وہ آیت پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا. اور یہ لوگ اتنا حسد کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں آتا ہے کہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہونے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو. نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا اور کہ بھی ان کو معاف کر دو. اور یہ عہد چکنی کی کافی زیادہ میں نے آپ کو بتا دی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں بھی آتا ہے. اور اس کے بعد یہ لوگ سود کھاتے تھے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160-61 میں آتا ہے کہ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دیا لیکن ان کے ظلم کے باعث. اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکتے تھے اس وجہ سے. اور سود جسے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث لوگوں کا ناحق مال کھا جاتے تھے اس کے وجہ سے. اور ان میں جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے عذاب ہوگا. پھر یہ رشوت لیتے تھے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 میں آتا ہے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں نہایت برے کام ہیں. تو یہ جو لفظ عقلی مصفت ہے یہاں ابن کثیر اور طبری اور دیگر جو مفسرین ہیں انہوں نے اس سے مراد رشوت لینا کیا. پھر اس کی مثال اللہ نے کیا دی کہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گا پھر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر بہت سی کتابیں لاد دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بری مثال ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں. ہم نے بھی تو بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن اگر وہ ہمارے عمل میں نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے کہ ان کی مثال گدھے کی ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہیں. علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. اصل میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے اور ان کے اندر اکابر پرستی تھی. اپنے بڑوں کو، عالموں کو، درویشوں کو یہ اپنے اللہ کے حکم جیسے اب ہم ہیں نا، ہم کہیں کہ بھی قرآن کا ہمیں یہ حکم پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ چل گیا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے اسکالرس یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا. اب کیا ہم ان میں تو نہیں، ہمیں دیکھنا ہے. پھر ان کو کہا یہ دین میں بہت زیادہ غلو کرتے تھے، یعنی اپنے دین میں خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے بہت زیادہ ایگزیجریشن. دین ایک مینٹینڈ اور بیلنس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہماری ضروریات کے مطابق ہمیں چیزیں کرنے کو کہا، ہماری کیپیبلٹی کے مطابق. لیکن انہوں نے اتنا غلو کیا کہ خود سے انہوں نے رہبانیت اختیار کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دین میں ناحق غلو کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا.
اب ان کے جو عقائد ہیں، مثلاً ان کے عقائد میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق ہے اور یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، اگر دنیا میں یہودی نہ ہوتے تو زمین کی ساری برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج چھپا لیا جاتا، بارشیں روک لی جاتی، اور کہتے ہیں یہود غیر یہود سے ایسے افضل ہیں جیسے جانوروں سے بھی، جیسے انسان جانور سے افضل ہے، اور یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر نرمی کرے، یعنی یہودی کے لیے جائز ہے کہ وہ باقیوں سے سختی کرے، اور یہودی کے لیے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ غیر یہودی کے ساتھ بھلائی کرے، اور دنیا کے سارے خزانے یہودیوں کے لیے پیدا کیے، اس لیے ان کا حق ہے تو وہ ان کے لیے جیسے ممکن ہو قبضہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہودی کی عبادت قبول کرتا ہے، ان کے عقیدے میں انبیاء کرام جو ہیں معصوم نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان پر بھی الزام لگاتے تھے کہ یہ زنا کے یا غلط کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے نزدیک دجال جو آنے والا ہے وہ امام عدل کے آنے سے ان کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے، حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ قرآن جو ہے وہ ان چیزوں کے نظریات کی تردید کرتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے کے بعد تھک گئے تھے اور 7ویں دن آرام کیا، اور وہ 7واں دن ہفتے کا دن تھا۔ اس طرح کے مختلف عقیدے ہیں ان کے۔ ایک کتاب ہے الادیان والفرق، عربی میں ہے، اس میں ان کے عقیدے تھے، وہ اسی سے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو نیٹ پہ سرچ کرنے سے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں آپ نے جو اسائنمنٹ ہوگی بنی اسرائیل کا تعارف اور اہمیت، اس پر ایک ایسا مضمون لکھنا ہے کہ کم از کم آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ بتا سکیں کہ وہ کون تھے، جس طرح میں نے آپ کو پوری ہسٹری سمرائز کر کے بتائی، آپ اس طرح سمرائز کر کے ایک مضمون کی شکل میں اس کو لکھیں گے، اور جو آپ کی اسی ویک کی سیکنڈ اسائنمنٹ ہوگی وہ ان کے عقائد آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں لکھیں گے۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔